ہم سب کی بدنصیبی کی ایک چھوٹی سی جھلکی، یہ جو روٹی کپڑا مکان والے ہیں، یہ جو ووٹ کو عزت دینے والے ہیں، یہ سارے پرکٹے جمہوری فرشتے ایک دروازے سے انٹر ہوتے ہیں، دوسرے سے نکل جاتے ہیں۔ یہ انہی کا وضع کردہ نظام ہے جس میں انہوں نے اتنی گنجائشیں رکھی ہوئی ہیں ٹو گیٹ اوے ود اے لاٹ آف کرپشن۔ 1 ارب عام آدمی کو تو سمجھ نہیں آتا 100 کروڑ کا ہوتا ہے۔ 100 کروڑ میں کتنے اسکول کھلتے ہیں، کتنی ڈسپینسریز اگر حرام وہاں بھی نہ کھایا جائے، صاف پانی کے کتنے پلانٹس آپریشنل ہو سکتے ہیں۔ یہاں تو اربوں خربوں کا حساب ہی کوئی نہیں۔ ایک سکینڈل ہے، میں ایک لفظ اس میں اپنی طرف سے نہیں، میں صرف اس کی سرخیاں پڑھوں گا۔ 2008 تا 2018، یہ میں سرخیاں پڑھ رہا ہوں۔ 2008 تا 2018 اربوں کے غیر ملکی قرض کا غلط استعمال، کک بیکس، خرد برد اور چوری کی بھی نشاندہی۔ 23 اداروں سے وابستہ 200 اہم شخصیات نے 220 نجی اکاؤنٹس کے ذریعے 150 منصوبوں سے 450 ارب کی منتقلیاں کیں۔ بی آر ٹی پشاور کی لاگت 30 سے بڑھ کے 75 ارب۔ 75 ارب! میں نے کہا نا 1 ارب میں 100 کروڑ، اور اس 100 کروڑ میں کتنی ڈسپینسریز، کتنے پرائمری خوبصورت سکولز، کتنے صاف پانی کے پلانٹس۔ 220 نجی اکاؤنٹس کے ذریعے 150 منصوبوں سے 450 ارب روپے کی منتقلیاں کیں۔ بی آر ٹی پشاور کی لاگت 30 سے بڑھ کے 75 ارب اور نیلم جیلم ہائیڈرو پارک کی لاگت 84 سے بڑھ کے 500 ارب روپے ہو گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے 10 سال کے دوران لیے گئے قرضوں کی تحقیقات کرنے والے انکوائری کمیشن کی رپورٹ طلب کر لی۔ یہ ایک اخبار کی صرف سرخیاں۔ اب دوسرا، قرضہ انکوائری کمیشن رپورٹ تیار، 450 ارب کی کرپشن، 262 شخصیات ذمہ دار قرار، 23 اداروں سے وابستہ 200 افسروں، پرائیویٹ کنٹریکٹرز، سیاستدانوں اور وزراء کی نشاندہی۔ 220 نجی اکاؤنٹس کے ذریعے 150 منصوبوں سے مشکوک خطیر منتقلیاں کی گئیں۔ اورنج لائن، بی آر ٹی پشاور، کول پاور پلانٹس، نیلم جہلم، دیا بھاشا، گوملزم ڈیم سمیت مختلف منصوبوں کی جانچ پڑتال۔ کمیشن آئندہ ہفتے رپورٹ وزیر اعظم آفس میں جمع کرائے گا۔ یہ جمہوریت اور یہ ووٹ کو عزت مل رہی ہے۔ قرضوں کا پیسہ لیگی پی 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 وزراء کے اکاؤنٹس میں منتقل ہوتا رہا، انکوائری کمیشن کی رپورٹ تیار۔ قرضوں کا پیسہ لیگی پی 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 وزراء کے اکاؤنٹس میں منتقل ہوتا رہا۔ ذیلی سرخی، 2 درجن اداروں سے وابستہ 300 افراد نے 2008 سے 2018 کے درمیان لیے گئے غیر ملکی قرضوں کا غلط استعمال کیا۔ کئی منصوبوں میں کک بیکس کمیشنز لیے گئے۔ سنگین بے ضابطگیوں کا بھی انکشاف۔
قرضہ کمیشن رپورٹ تیار، 450 ارب روپے 200 نجی اکاؤنٹس میں منتقل ہونے کا انکشاف۔ پی 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 نون لیگ دور میں وزراء، سیاستدانوں، سرکاری افسران اور پرائیویٹ کنٹریکٹرز کے اکاؤنٹس میں مشکوک انداز میں پیسہ منتقل ہوا۔ ترقیاتی منصوبوں میں کک بیکس، خرد برد اور چوری کی نشاندہی، آئندہ ہفتے رپورٹ وزیر اعظم دفتر میں جمع ہو جانے کا امکان۔ اب اخبار میرے پاس بے شمار آتے ہیں، ظاہر ہے ملتا جلتا، لیکن میں نے سوچا کہ میں کسی ایک اخبار کی بات کروں تو 3 جو مجھے نظر آئے۔ انگریزی اخباروں کا میں نے اس لیے حوالہ نہیں دیا کہ نارملی ہمارے ویورز میں نسبتاً کم تعداد ہے جو انگریزی سمجھ لیتے ہیں۔ میرا سوال بہت سادہ ہے، کیا اس نظام کو وضع کرنے والے اس نظام کے نقب زن پہلے کی طرح اس نظام میں نقب لگا کے یورپ کا کوئی ملک ہو سکتا ہے، انگلینڈ فیورٹ ہے، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا شفٹ ہو جائیں گے، اور یہ جو چھرا پاکستانی معیشت، ایک طرف قرضے جو ضربیں کھا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں، ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ خرگوش اس طرح نہیں بچے دیتا جس طرح قرضہ بڑھتا ہے۔ اور جب یہ رسم چلی، ان گندے اور غلیظ سیاستدانوں نے یہ سلسلہ شروع کیا، تو ایک پرائم منسٹر ہوتے تھے، بیسیکلی یہ مطلب بیوروکریٹ، ان کا نام تھا چودھری محمد علی، پور مینز بجٹ بھی انہوں نے دیا تھا، اور وہ بیسیکلی اکانومسٹ تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ رسم چل نکلی، مفہوم ہے یہ جملہ، میں یاد نہیں مجھے، بہت پرانا، کہ اگر یہ رسم قرضوں والی چل نکلی تو ایک وقت آئے گا کہ اس ملک کو قرضے چکانے کے لیے قرضے لینے پڑیں گے۔ اب یہ ٹیٹیوں اور باقی ہیرا پھیریوں کی ساری داستانیں سن سن کے تھک گئے۔ یہ تاریخ پہ تاریخ پڑتی ہے، اور اس کے بعد تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خوشحال گھرانہ پورے کا پورا ایک ایک کر کے نکل جاتا ہے۔ تو گزارش صرف اتنی ہے کہ جس کے اندر پاکستان کے لیے اتنی سی بھی ہمدردی یا محبت موجود ہو، وہ کوہرام مچا دے۔ یہ میں بات نہیں کر رہا، یہ آپ بات نہیں کر رہے، یہ پاکستان کے پرومیننٹ ترین جو ڈیلی نیوز پیپرز ہیں، وہ میں نے ریڈ دم آؤٹ، ٹھیک۔ تو سوشل میڈیا پہ کوئی اس طرح کی کیمپین، جو بول سکتا ہے بولے، کنکریاں مارو ان ہاتھیوں کو، مجبور کرو کہ یہ یا اس نظام کا کوئی، اس کو ری وزٹ کیا جائے، سسٹمز کا کوئی معاملہ سیدھا کیا جائے۔ اس پہ اتنی زبردست کیمپین چلنی چاہیے۔ فگرز میں نے آپ کو دے دیے، 450 ارب، 1 ارب میں 100 کروڑ، یہ درندے سنبھالے نہیں جا رہے کسی سے۔ تو ایسی مہم ہو جو سوئی ہوئی غیرت کو اور سوئے ہوئے ضمیر کو زندہ کر دے۔ کن لوگوں کا ضمیر، کن لوگوں کی غیرت، وہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں، میں بھی سمجھ رہا ہوں، اور اس ساری صورتحال کو، اس کو اتنا کمزور کر دے، اس کو اتنا شرمسار، شرمندہ اور ذلیل اور رسوا کر دے، اور اس قدر کمزور کر دے کہ عمران خان اتنا مضبوط ہو جائے کہ وہ صحیح معنوں پہ میں ان پہ ہاتھ ڈال سکے۔ یہ آپ نے میرے لیے نہیں کرنا، آپ نے اپنے لیے نہیں کرنا، آپ نے ثواب کے لیے نہیں کرنا، آپ نے اپنے وطن کے لیے کرنا ہے۔ اور یہ ہم ہی نہیں ہیں جو ہم مادر وطن کہتے ہیں، مادر وطن، وہ کہتے ہیں مدر لینڈ، گورا کہتا ہے، ہندو کہتے ہیں دھرتی ماتا، دھرتی ماں، یعنی یہ اس کی چادر اور اس کا دوپٹہ بیچ کے کھانے والے لوگ۔ میں آپ صرف اتنا پوچھیں کہ یہ فیکٹس غلط ہیں تو فیکٹس دینے والوں کو پھانسیاں دو، یہ غلط بیانی کرنے والوں کو، اور اگر یہ صحیح ہیں تو پھر منہ شگافیاں نہیں،
پھر ان کے اندر ایسا شگاف ڈالو کہ کم از کم 150 سال کے لیے ٹھنڈ پڑ جائے، اور اتنی ننگی کرپشن کم سے کم وہ تو تھوڑی رک جائے. تھینک یو ویری مچ.